20 روزہ دورہ تفسیر القرآن کا آج 11واں دن اور تیسری نشست ہے۔ ابھی ہم نے 13ویں پارے کا 17واں رکوع پڑھنا ہے اور سورہ ابراہیم کا 5واں رکوع پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے بدل دیا اللہ کی نعمت کو کفر سے اور اتارا اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں، جہنم یصلونہا یعنی دوزخ میں، جس میں یہ داخل ہوں گے، وبئس القرار اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ، اور انہوں نے ٹھہرایا ہے اللہ کے لیے شریک، یا بنائی ہے انہوں نے اللہ پاک کے لیے شریک، لیضلوا عن سبیلہ تاکہ بہکائیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ قل تمتعوا ان مصیرکم الی النار، آپ فرما دیجئے ذرا مزے لے لو، بے شک تمہارا لوٹنا ہے آپ کی طرف۔ قل آپ فرما دیجئے عبادی الذین آمنوا، میری ان بندوں کو جو ایمان لائے، یقیموا الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، وینفقوا اور خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم اس روزی میں جو ہم نے ان کو دی ہے، سرا و علانیۃ چپکے اور اعلانیہ، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، پہلے اس دن سے کہ اس دن کے آنے سے پہلے جس میں کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی اور نہ ہی دوستی کام آئے گی۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، فانزل من السماء ماء اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم پھر نکالے اس سے طرح طرح کے پھل جو روزی ہیں تمہاری، وسخر لکم الفلک تجری وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامری، اور کام میں لگائے تمہارے لیے بحری جہاز کشتیاں تاکہ وہ چلیں سمندر میں اللہ کے حکم سے، وسخر لکم الانہار اور کام میں لگائی تمہارے لیے نہریں، وسخر لکم الشمس والقمر دائبین اور کام میں لگائے تمہاری خاطر سورج اور چاند ایک دستور کے مطابق، وسخر لکم اللیل والنہار کام میں لگایا تمہارے لیے رات کو اور دن کو، وآتاکم من کل ما سألتموہ اور دیا تم کو وہ سب کچھ جو تم نے مانگا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار، بے شک انسان جو ہے بڑا بے انصاف ناشکرا ہے۔ جہاں بھی اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کا انجام بیان کر کے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا اور بندوں کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ 5 رکوع ہو گئے، سورہ ابراہیم کے چھٹا شروع ہو رہا ہے، 17 رکوع ہو گئے 13ویں پارے کے اور 18واں شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، جس وقت کے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے پروردگار بنا دیجئے اس شہر کو امن والا، وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ اور دور رکھیے مجھ کو اور میری اولاد کو اس بات سے کہ وہ بتوں کی پوجا کریں۔ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اے میرے پروردگار بے شک انہوں نے تو گمراہ کیا بہت سے لوگوں کو، فمن تبعنی فإنہ منی، سو جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ میں سے ہے، ومن عصانی فإنہ غفور رحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی
تو آپ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے پروردگار میں نے بسایا ہے اپنی اولاد کو ایسی وادی میں غیر ذی زرع جو کھیتی والی نہیں ہے، عند بیتک المحرم تیرے محترم گھر کے پاس۔ ربنا یقیم الصلاۃ، اے ہمارے پروردگار تاکہ قائم کرے وہ نماز کو، فجعل عافیۃ من الناس تہوی الیہم، سو رکھ دے لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت کے مائل ہوں ان کی طرف، وارزقہم من الثمرات، روزی دیجیے ان کو پھلوں کی، لعلہم یشکرون تاکہ یہ شکر ادا کرے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے پروردگار بے شک آپ جانتے ہیں ان چیزوں کو جن کو ہم چھپاتے ہیں اور جن کو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، نہیں ہے مخفی کوئی چیز اللہ پر زمین میں اور نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے عطا کیا مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار بنا دیجئے مجھ کو نماز کو قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے پروردگار قبول کیجئے دعا ہماری۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے پروردگار ہم کو بخش دے، والدی اور ہمارے والدین کو بخش دے، والمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو بخش دے۔ یہاں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص دعاؤں کو ذکر کیا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والے لوگوں کے متعلق مانگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کو ذکر کیا ہے جو کہ بطور شکر کے ان سے صادر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا اور اللہ رب العزت سے دعائیں کی کہ اے اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے۔ ان بیت اللہ کی تعمیر کے وقت جو دعائیں کی ان کو یہاں ذکر کیا، اللہ پاک نے تمام دعاؤں کو قبول کیا۔ اس شہر کو امن والا بنا دے، دعا کی، اللہ پاک نے قبول کی اور وہ شہر امن والا ٹھہرا، اور یہ دعا کی کہ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں سے دور رکھنا، یا اللہ کہیں ہم بت پرستی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو آپ خود اور آپ کی اولاد میں بت پرست نہیں تھے، اور آگے دعا کی اے اللہ کہ آگے نسل کے اندر جو میری بات مانے تو وہ مجھ سے ہوں گے، جو میری نہ مانے مجھ سے نہیں ہے۔ مکہ والے کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، لیکن چونکہ وہ بت پرستی کرتے تھے اس لیے ابراہیم علیہ السلام میں سے تھے ہی نہیں۔ جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا گیا نا کہ جو آپ کا بیٹا غرق ہو گیا وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، جو فرما بردار ہے اصل اولاد ہوتی وہ ہے، نافرمان ہے تو اس لائق نہیں ہے۔ فرمایا کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو اس جگہ بسایا، ہاں جی، ایسی وادی میں جو زراعت کے قابل نہیں ہے، کہ مکہ کے اندر کاشتکاری نہیں ہوتی تھی، تو یا اللہ میری اولاد کے لیے پھلوں کا انتظام فرما دیجئے۔ تو اللہ پاک نے پھلوں کا بھی انتظام فرما دیا۔ ہاں جی، کھجور دیکھنے کتنی ہوتی ہے، اتنی کہ پوری دنیا کے لوگ آج پہ جاتے ہیں، دیکھ کے آتے ہیں، پھر بھی ختم نہیں ہوتی۔ ہاں جی، اس طرح آپ نے دعائیں کی اور اللہ کا شکر تھا کہ یا اللہ آپ نے مجھے بڑھاپے کے والد اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، یا اللہ آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں، مجھے میری اولاد کو نمازی بنا دیجئے، اور اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیجئے، مجھے بخش دیجئے، میرے والدین کو قیامت تک آنے والے لوگوں کو بخش دیجئے۔ تو یہ اپنے والدین کے لیے دعا کی تھی اسی وجہ سے کہ والد تو مشرک تھا، لیکن تو ان کے حق میں استغفار کا، والد کے حق میں
استغفار کا جو ہے آپ نے وعدہ کیا تھا، اور اس وقت امید تھی کہ شاید یہ کس طرح واپس آ جائے اور شرک کو چھوڑ دے، لیکن جب بالکل اس سے نا امید ہو گئے تو پھر آپ خود بھی اس سے بری ہو گئے تھے۔ اور یہ رب جعلنی عموماً وہ دعا ہے جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف کے بعد آخری قاعدے میں دعا کی پڑھنے کا اختیار دیا ہے کہ جو دعا پسند ہو مانگ لو۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ جو دعا پسند ہو بندہ مانگ لے، تو مرضی ہے رب جعلنی مانگ لے، یا اس کے علاوہ اور کوئی دعا جو قرآن میں حدیث میں آئی ہے اس کو مانگ سکتا ہے۔ یہ بعض غیر مقلدین کی طرف سے پچھلے دنوں ایک پراپگنڈا ہوا تھا کہ رب جعلنی جو ہے یہ نماز میں دعا کر نہیں سکتے، یہ نماز کی دعا نہیں ہے، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بطور دعا کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے کہ جو دعا مانگنا چاہو مانگ لو، قرآن میں موجود ہے، حدیث میں کوئی نہیں مانگ سکتے ہو، لہذا اس کے مانگنے میں حرج نہیں ہے۔ یہ 6 رکوع ہو گئے سورہ ابراہیم کے 7واں شروع ہو رہا ہے، 18 رکوع ہو گئے 13 پارے کے 19واں شروع ہو رہا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، آپ گمان نہ کریں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، ہرگز گمان نہ کریں اللہ کو غافل ان کاموں سے جن کو ظالم لوگ کرتے ہیں۔ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، فرمایا کہ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے ایسے دن تک کے لیے جس میں آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ، دوڑتے ہوں گے اوپر اٹھائے ہوئے اپنے سر کو، ہاں جی، لا يرتد إليهم طرفهم، واپس نہیں آئیں گی ان کے پاس ان کی آنکھیں، وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء، اور ان کے دل بھی اڑ جائیں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، ڈرائیں آپ لوگوں کو ایسے دن سے کہ آئے گا جس میں عذاب۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگ کہیں گے رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے ہمارے پروردگار ہمیں مہلت دے دیجیے تھوڑی مدت تک، نجیب دعوتک بالرسول، کہ ہم آپ کی دعوت کو قبول کریں اور پیروی کریں رسول کی۔ اولم تکونوا اقسمتم باللہ، کیا تم پہلے قسمیں نہ کھاتے تھے، ما لکم من زوال، کہ تمہیں کسی قسم کا کوئی زوال نہیں آئے گا۔ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا، اور تم آباد تھے ان بستیوں میں کہ جن میں ظلم کیا تھا انہوں نے اپنی آنکھوں پر، اپنی ذاتوں پر، اپنی ذات پر، وتبین لکم، واضح ہو گئی تمہارے حق میں بات، کیف فعلنا بہم، کہ کیسا کیا ہم نے ان سے، وضربنا لکم الامثال، اور بیان کی ہم نے تمہارے حق میں مثالیں۔ ومکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم، اور انہوں نے کی بری تدبیریں، وعند اللہ مکرہم، اور اللہ کے پاس بھی ہیں تدبیریں، وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ زُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کی تدبیریں تھی ایسے کہ ہٹ کے ٹل جاتے ان سے پہاڑ۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا، اور ہرگز آپ گمان نہ کریں اللہ کو کہ وہ اپنے رسول سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ پاک زبردست انتقام لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن کے بدلی جائے گی زمین اس زمین کے علاوہ دوسری سے، والسماوات، اور آسمان، ورسول اللہ الواحد القہار، اور وہ نکل کھڑے ہوں گے ایک زبردست ذات کے سامنے، اللہ تبارک و تعالی وہ نکل کھڑے ہوں گے اللہ پاک کی ذات کے سامنے جو ایک ہے زبردست ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، دیکھیں گے آپ مجرم لوگوں کو، یومئذ مقرنین فی الاسفاد، کہ اس دن وہ جھگڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں، سرابیلہم من قطران، کہ کرتے ان کے گندک کے ہوں گے، وتغشی وجوہہم النار، اور ڈھانپ لے گی ان کے چہروں کو آگ۔ یجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر ذات کو اس کے کیے کا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ رب العزت ہے جلدی حساب لینے والا۔ ھذا بلاغ للناس، یہ ہے خبر کا پہنچا دینا لوگوں کو، وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلْيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ لَا إِلَٰهَ أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور وَلْيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ وہ چونک جائیں اس سے،
اور جان لیں کہ بے شک انما هو الہ واحد، کہ معبود وہ ایک ہی ذات ہے، وَلْيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ غور و فکر سے کام لے عقل والے۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے آخرت کے عذاب سے کفار کو ڈرایا ہے کہ دیکھو جس دن کی قیامت قائم ہوگی اس دن کافروں کی آنکھیں پتھرا جائیں گی اور میدان حشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، اور اس دن پھر ان کو کسی قسم کی مہلت نہیں ملے گی بلکہ اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ لہذا آپ ان کو ڈرائیں اس دن سے تاکہ یہ لوگ ڈرنے والے بن جائیں۔ پھر جب یہ عذاب میں مبتلا ہوں گے تو پھر کہیں گے ہائے کاش کہ ہمیں دنیا میں ایک مرتبہ جانا ہو جائے تو ہم اللہ پاک کو بھی واحد لا شریک سمجھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی کریں، لیکن جو ہے اس وقت اس طرح کی مہلت نہ ہوگی، اور یہ بالکل وہی طرح جو پچھلے لوگوں نے اختیار کیا ہوگا۔ ہاں جی، پھر یہ مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر سازشیں نے ایسے کی اتنی بڑی بڑی سازشیں تھی کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے چھلک جاتے، یہ حق کی مخالفت کرنے سے باز نہیں آئے۔ اللہ پاک نے اپنے رسول جو وعدہ کیا اس کو ضرور سچ کر دکھائیں گے، وہ یہی کہ ایمان والوں کو اللہ پاک نجات دے گا، اور جو مجرم لوگ ہیں ان کو زنجیروں کے اندر جکڑا جائے گا، ان کو گندک کے کپڑے پہنا جائے گا، گندک پٹاس۔ آپ بہت جلدی لگے نا، دیکھیں نہیں شبرات کے لوگوں نے 10 میں بند کر لی، پٹاخے مارنے، چھوٹیاں پٹاخے پٹاس ہی پائی ہوتی ہے۔ ہاں جی، ان کو اس کے گندک کے کپڑے پہنائے جائیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس وقت آگ میں ان کو کیسے پکڑے گی اور کیسے جلائے گی۔ ہماری ہادہ بلاغ للناس، لوگ یعنی بات صحیح کی اوپر چاہ دی گئی ہے، ہاں جی، تاکہ یہ ڈر جائیں اور توحید کی قائل ہو جائیں۔ سورہ ابراہیم ختم ہوئی اور 19 رکوع مکمل ہوئے۔ 13ویں پارے کے آگے سورہ ہجر شروع ہو رہی ہے جو مکی ہے، تو اصحاب الحجر کا تذکرہ ہے اس سورت کے اندر، اس کا نام بھی ہجر ہے۔ تو پارہ بھی جو ہے وہ 13واں ختم ہو گیا ہے۔ 14واں پارہ شروع ہو رہا ہے، الف لام را، مانا الگ جانتے ہیں تلک آیات الکتاب والقرآن المبین، یہ کتاب کہتے ہیں اور بعض قرآن کی۔ علمت الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہتے ہیں کسی وقت آرزو کریں گے کافر لوگ کاش کے وہ مسلمان ہوتے۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہم الامر وسوف یعلمون، چھوڑیے آپ ان کو کھائیں اور نفع اٹھائیں اور امیدیں لگائیں، ان قریب کے جان لیں گے۔ فما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، نہیں ہلاک کی ہم نے کوئی بستی مگر اس کا وقت لکھا ہوا تھا مقرر۔ ما تسبق من امت اجلہا، نہیں سبقت کرتی کوئی جماعت اپنے مقرر وقت سے، ہما یستاخرون، اور نہ پیچھے ہٹتی ہے۔ وقالو، اور وہ لوگ کہتے ہیں یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص جس پر یہ نصیحت یعنی قرآن نازل کیا گیا، انک لمجنون، آپ تو دیوانے لگتے ہیں۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں لے آتے آپ ہمارے پاس فرشتوں کو اگر آپ سچے ہیں۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو مگر کام پورا کر کے، اور اس وقت ان کو نیکی کی مہلت نہ ملے گی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے ہی نازل کیا ہے اس قرآن کو اور ہم ہی ہیں اس کے محافظ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ سے پہلے پہلی جماعتوں کو، بے شک ہم نے بھیجے ہیں رسول آپ سے پہلے پہلی جماعتوں میں۔ فَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول،
الا كانوا به يستهزئون، مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، اسی طرح بٹھا دیتے ہیں ہم اس کو گناہگاروں کے دلوں میں۔ لا یؤمنون به، اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور گزر چکی ہے پہلوں کی سنت، یہ پہلوں کا طریقہ۔ ولو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہ یرجون، اگر ہم کھول دیں ان پر آسمان کے دروازے اور اس میں یہ سارا دن چڑھتے رہیں، لقالوا، پھر بھی کہیں گے انما سکرت ابصارنا، کہ ہماری آنکھوں کو باندھ دیا گیا، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا۔ کفار وقت کے غلط کو ذکر کر کے قرآن کریم کی حقانیت کو ذکر کیا اور اس کی حفاظت کا وعدہ کیا، اور اللہ رب العزت نے کفار مکہ کے غلط شبہات کا رد کیا۔ قرآن کی حقانیت بیان کر دی کہ دل کا آیت و کتاب و قرآن مبین، یہ قرآن کریم کی واضح آیتیں ہیں۔ ہاں جی، کتاب، الکتاب یہ بھی قرآن کا نام ہے، الذکر یہ بھی قرآن کا نام ہے۔ یہاں دونوں نام ہی اس جگہ آئے ہیں۔ کافر لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت خواہش کریں گے ہائے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ اس وقت اسلام کی قدر سامنے آئے گی۔ یہ بھی ایک فرقہ نکلا ہے حدیثوں سے، جماعت المسلمین، تو وہ کہتے ہیں جو ہے وہ ہم مسلمین ہیں، قیامت کے دن لوگ خواہش کریں گے ہم مسلمین ہوتے۔ بڑے جاہل ہیں، یہ نہیں پتا کہ اس آیت میں مسلمین جو ہے یہ حالت جو ہے وہ حالت کون سی ہے۔ دیکھیے یہ کانا کی خبر بن رہی ہے اور حالت نسبی ہے، تو حالت رفی ہوتی تو مسلمون ہوتا۔ اب ان کو یہ بھی نہیں پتا، جاہلوں نے اپنی جماعت کا نام بھی مسلمین رکھا ہے۔ ہاں جی، تو اب ساتھ جماعت کا لفظ لگا لیا تو جماعت کے بغیر بھی مسلمین اپنے آپ کہتے ہیں، کوئی نہیں پتہ مسلمین جو ہے وہ ہے کیا، تو کسی فرقے کا نام نہیں ہے، پوری امت مسلمہ ہے، اس کو مسلمان کو مسلمون مسلمین کہتے ہیں۔ خیر کفار جو ہے وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ آپ تو مجنون ہیں، کہ آپ کہتے ہیں مجھ پہ قرآن اترا تو آپ جو ہے وہ فرشتے لے کے آئیں، ہم دیکھیں فرشتے آپ کے ساتھ اتریں پھر ہم مانیں گے۔ اللہ پاک فرمایا یہ فرشتے کیا، اگر ان کو بھی ہم آسمان کے دروازے کھول کے چڑھا دیں تو سارا دن آسمان پر چڑھتے رہیں تو پھر بھی یہ حق نہیں مانیں گے، کہیں گے وہ ہم پر کسی چاہتا کر دیا، پھر مانیں گے پھر بھی نہیں۔ تو لہذا ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ بتا دیا کہ قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا، ہم بھی اس کی حفاظت کریں گے، اور اللہ پاک اس کی حفاظت کیسے کر رہے ہیں؟ اپنے بندوں کے ذریعے، اور اپنے بندے وہی ہیں جو حافظ اور قاری سارا دن قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ اللہ کی فوج ہے، اللہ پاک ان کے ذریعے قرآن کریم کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ سورہ حجر کا ایک رکوع مکمل ہوا، اور اسی طرح 14 پارے کا ایک رکوع مکمل ہوا، آگے دونوں کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے بنائے آسمان میں برج اور رونق دی اس کو دیکھنے والوں کی نظر میں۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے حفاظت کی اس کی ہر مردود شیطان سے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، مگر وہ جو چوری کر کے بھاگے، چوری کر کے سن لے تو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے آگ کا انگارہ چمکتا ہوا۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور ہم نے اس میں رکھے پہاڑ، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اگائی ہم نے اس میں ہر چیز اندازے سے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنایا تمہارے لیے اس میں معیشت کے اسباب۔ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور وہ چیزیں جن کو تم روزی نہیں دیتے وہ بھی پیدا کی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور جو بھی کوئی چیز ہے اس کے خزانے ہمارے پاس ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہم اتارتے ہیں ان کو صرف اپنے خاص اندازے کے مطابق۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ رَوَاقِيَ،
اور ہم نے چلائی تیز ہوائیں بارش سے بھری ہوئی، ہم نے چلائی ہوائیں جو بارش سے بھری ہوئی ہیں، لدی ہوئی ہیں۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، کہ پھر تم کو وہ پلایا ہم نے۔ مَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اس کو جمع نہیں کر سکتے تھے۔ فَإِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں، اور ہم ہی ہیں باقی رہ جانے والے۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم جانتے ہیں جی تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو اور پیچھے رہ جانے والوں کو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، آپ کا پروردگار جمع کرے گا ان کو۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہی ہے حکمت والی ذات، جاننے والی ذات۔ اللہ رب العزت نے انسان پر ہونے والے انعامات کو ذکر کر کے ہدایت پہ آنے کی تلقین کی ہے۔ ہم نے آسمان بنایا اور آسمان کے اندر برج رکھے۔ یہ برج کیا ہے؟ یہ بڑے بڑے سیارات مراد ہیں، ہاں جی، جو عطارد، زہرہ، ہاں جی، مریخ وغیرہ، ہاں جی۔ بعض رات نے کہا کہ سورج اور چاند کے سٹاپ ہیں۔ سورج اور چاند چلتا ہے نا، چلتے چلتے ٹھہرتا ہے، پھر چلتا ٹھہرتا ہے، جی ہے۔ تو بعض رات نے کہا کہ اس سورج وہ آسمانی قلعے ہیں جن میں فرشتوں کی جماعتیں پہرا دیتی ہیں باہر کیا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آسمان کو خوبصورت بنایا، مزین کیا تاکہ لوگوں کو دیکھ کر خوشی ہو۔ شیطانوں سے ہاں جی حفاظت کی کہ شیطانوں کا عام آنا جانا آسمان پہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ جنات یہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے آسمان میں قریب جاتے تھے، فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہوتے، وہاں سے کچھ باتیں چرا کر زمین پہ آ جاتے اور آ کر لوگوں کو بتا دیتے تھے مستقبل میں ایسا ہونے والا ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کے بعد اب شیطانوں کا وہاں جانا بالکل قریب کا نہیں بند ہو گیا۔ اگر کوئی جاتا ہے تو اب اس کے پیچھے آگ کا اندھیرا لگ جاتا ہے، یہاں تک اس کو زمین پر پھینک کے دم لیتا ہے۔ ہمیں یہ پہاڑ زمین ہم نے پیدا کی، روزی کے اسباب پیدا کیے، ایسی مخلوقات پیدا کی جن کو تم روزی نہیں دیتے، وہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہاں اللہ پاک ان کے بھی رازق ہے۔ سارے کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ پاک بارش اتارتا ہے آسمان سے، اس کے ذریعے دیکھو تمہیں سیراب کرتا ہے۔ اب یہ پانی جو بارش کا اللہ پاک نے اتارا، یہ پانی دیکھ لو کہ ایک نظام کی تحت سٹاک ہو جاتا ہے۔ انسان کے بس میں نہیں تھا کہ بارش اترتی اور اس کے پانی کو سٹاک کر لیتا۔ پہاڑوں پر بارش ہاں جی دیکھیں برستی ہے سردی کے موسم میں تو وہ برف کی شکل ہوتی ہے، برف باری ہوتی ہے تو پانی پہاڑوں پر سٹاک ہو جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جب گرمی پڑتی ہے تو برف پگھلتی ہے، ندی نالوں کی صورت میں ہمارے پاس آتی ہے، ہم اپنی کھیتی میں سیراب کرتے ہیں۔ یہ پانی کو سٹاک کرنے کا طریقہ ہے، تم اس کو جمع نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ پاک اس طرح تمہارے لیے پانی کا ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں پہلے چلے جائے اللہ ان کو بھی جانتے ہیں، جو پیچھے رہ جائیں اللہ پاک سب کو جانتے ہیں، وہ سب کو اکٹھا کریں گے، حساب و کتاب لیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے پیدا کیا انسان کو من صلصال من حمأ مسنون، ہاں جی بچتی ہوئی گارے کی مٹی سے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جنات کو بنایا ہم نے اس سے پہلے ہاں جی سلگتی ہوئی آگ سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، جس وقت نے کہا آپ کے رب نے فرشتوں کو بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان ہاں جی بچتی ہوئی گارے کی مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو اچھی طرح بنا چکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک چکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم اس کے آگے گر پڑنا سجدے میں۔
سجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اکٹھے، الا ابلیس، سوائے شیطان کے، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کیا کہ ہو جائے وہ سجدہ کرنے والوں میں۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ پاک نے فرمایا اے ابلیس کیا ہوا تجھ کو کہ تو سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا؟ قال، اس نے کہا لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں ایسا نہیں کہ سجدہ کروں جس کو آپ نے پیدا کیا ہے، ایسے سجدہ کروں ایسے انسان کو جس کو آپ نے بجتی ہوئی گارے کی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قال، اللہ پاک نے فرمایا فاخرج منہا فإنک رجیم، نکل یہاں سے تو مردود ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ قالا، وہ بولا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھ کو مہلت دے دیجیے، ڈھیل دے دیجیے، ہاں جی اس دن تک پھر لوگ جسم زندہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ پاک نے فرمایا تجھ کو مہلت دے دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم، ہاں جی ایک وقت معلوم تک، مقررہ وقت تک۔ قال ربی بما اغویتنی، اے وہ کہنے لگا اے میرے پروردگار، جیسا کہ آپ نے مجھ کو مردود کیا، لأزینن لہم بالارض ولأغوینہم اجمعین، کہ میں پھر ان کے لیے زمین میں پہاڑیں دکھاؤں گا، ہاں جی سبز باغ ان کو دکھاؤں گا، ولأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو ہاں جی بہکاؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں آپ کے بندوں میں سے جو مخلص ہوں گے، یعنی وہ ان کو نہیں بہکا سکوں گا۔ قال ھذا صراط مستقیم، فرمایا یہ ہے ہاں جی قال ھذا صراط علی مستقیم، فرمایا یہ ہے راہ میری سیدھی یا مجھ تک سیدھی۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے جو بندے ہیں ان پر تیری کو زبردستی نہیں ہوگی، الا من تبعک من الغاوین، مگر وہ جو تیرے پیچھے لگ کے بہک جائیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک دوزخ ہے ان سب کے وعدے کی جگہ، لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، جس کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، ہر دروازے کے واسطے ان میں سے ایک گروہ ہے بانٹا ہوا۔ یہاں اللہ رب العزت نے گمراہی کے کہہ لو کہ سبب کو ذکر کر کے آگے اس کا انجام بیان کیا کہ انسان جب گمراہ ہوتا ہے تو آخرکار اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے اور دوزخ میں جانے والا بن جاتا ہے۔ جس طرح کہ دیکھیں اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو کہا اور ابلیس کو کہا کہ سجدہ کرو، لیکن فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہ کیا۔ پوچھا کیوں نہ کیا؟ کہتا جی آپ نے مٹی سے پیدا کیا، یہ بجتی ہوئی کارے کی مٹی پاٹے آپ مٹی کے برتن خریدتے ہیں، اس کو کھٹکا کر دیکھتے ہیں نا صحیح ہے کہ نہیں، تو وہ اس طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ میں نے کہا جی اس کو تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، مجھ کو آگ سے پیدا کیا، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ اپنی عقل لڑائی، اللہ پاک کے ہاں درگاہ ہوا، قیامت تک مہلت مل گئی، دشمن ہو گیا کہ دیکھو پھر میں تجھے نا یہ ساری مخلوق کو گمراہ کروں گا اور بہکاؤں گا۔ اللہ پاک فرمایا دیکھو تیرا کوئی زور زبردستی پر نہیں ہوگا، ہاں پھر بھی جو لوگ تیرے پیچھے لگ کے بہک جائیں گے تو پھر ٹھیک ہے، وہ بھی دوزخ میں جائیں گے تو بھی دوزخ میں جائے گا۔ دوزخ کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے میں سے الگ الگ کیٹیگری کے لوگ داخل ہوں گے۔ یہ 3 رکوع مکمل ہوئے سورہ ہجر کے اور 3 رکوع مکمل ہوئے 14 پارے کے۔ چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے دونوں کا، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ باغوں میں اور چشموں میں ہوں گے، ادخلوها بسلام آمنین،
ان کو ہم کہیں گے داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ، ہاں جی، امن کی حالت میں بے خوف ہو کر، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال لیں گے جو کچھ کہ ان کے دل میں آپس میں ناراضگی ہوگی، اِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، یہ بھائی ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا مُخْرَجِينَ، نہیں چھوئے گی ان کو وہاں تھکاوٹ اور نہ یہ وہاں سے نکالے جائے گی، یا نہ چھوئے گی ان کو تکلیف، نہ یہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر دیجئے میرے بندوں کو میں تو ہوں بخشنے والا مہربان، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب دردناک ہے۔ پہلے دوزخ کا تذکرہ کیا کہ نافرمان دوزخ میں داخل کیے جائیں گے، آگے یہاں سے فرما برداروں کے لیے جنت کی خوشخبری اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ موجود ہے، اور فرما دیا میرے بندوں کو کہہ دو کہ بھئی میں بخشنے والا ہوں، اگر کسی بندے سے گناہ ہو جائے تو یہ نہ سمجھے کہ اب میں کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، کبھی بھی اللہ پاک کو راضی نہیں کر سکتا، بلکہ جو ہے میں بخشنے والا ہوں، بندے و گناہ کو معاف کر دیتا ہوں۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، آپ خبر دیجیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی، اس دخلوا علیہ، اس وقت وہ داخل ہوئے ان کے پاس، فقالوا سلام، انہوں نے کہا سلام ہو، قال انا منکم وجلون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھ کو تو تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے، قال انہوں نے کہا لا توجل، ڈریے مت، انا نبشرک بغلام علیم، ہم تو آپ کے پاس ایک ہوشیار بچے کی خوشخبری، ہم آپ کے پاس ہم خوشخبری سنتے ہیں آپ کو ایک ہوشیار بچے کی، قال بشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھ کو خوشخبری سناتے ہو، جی کہ باوجود اس کے کہ میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کو، تو پھر یہ کیسے خوشخبری سناتے ہو مجھ کو، قالوا انہوں نے کہا بشرناک بالحق، ہم آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں سچی، فلا تکن من القانطین، آپ نا امیدوں میں سے نہ ہوں، قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اور ابراہیم میں اللہ کی رحمت سے تو نا امید گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں، اپنے رب کی رحمت سے نا امید تو گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں، قال وما خطبکم ایھا المرسلون، اللہ پاک حضرت ابراہیم نے فرمایا فما خطبکم ایھا المرسلون، کہ اب تمہاری اور اہم مہم کون سی ہے اے بھیجے ہوئے فرشتے، اس کے علاوہ اور تمہارا جو اہم مقصد ہے وہ کیا ہے آنے کا، قالوا وہ بولے انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم تو بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، سوائے حضرت لوط کے، انا لمنجوہم اجمعین، کہ ہم ان کو نجات دیں گے، ہم ان سب کو نجات دیں گے، الا آل لوط، سوائے لوط علیہ السلام کی قوم کے، کہ سوائے لوط علیہ السلام کی اولاد کے، گھر والوں کے یا ماننے والے، سوائے لوط علیہ السلام کے ماننے والوں کے، کہ ہم ان کو نجات دیں گے سب کو، سوائے ان کی بیوی کے، قدرنا، ہاں جی، جس کے متعلق ہمیں یہ بات ٹھہرا دی کہ انہا لمن الغابرین، کہ وہ ہے پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان کے پاس فرشتے آئے بیٹے خوشخبری سنانے کے لیے کہ آپ کے ہاں بیٹا ہوگا تو بڑا علم والا ہوگا، تو خوشخبری سنائی تو وہ حیران ہوئے، اور یہ کیسے ہوگا، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں ایسے ہی ہوگا، اللہ پاک رحم فرمائیں گے۔ پھر دوسرا مقصد پوچھا کیوں آئے ہو، اور میں کہ لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم پر عذاب لے کے آئے ہیں، لوط علیہ السلام کے ماننے والے ہم ان کو نجات دیں گے، باقی جو ہے وہ عذاب کا شکار ہوں گے، ہاں جی، حتیٰ کہ ان کی بیوی بھی یہ بھی عذاب کا شکار ہوگی، اس لیے کہ پیچھے مڑ کر اس نے دیکھ لی تھا، بعد رات نے کہا کہ اس نے مخبری کی تھی فرشتوں کی، جب وہ انسان شکل میں آئے تھے لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمارے کا مہمان ہے۔ آل لوط علیہ السلام کی آل کو ہم نجات دیں گے، آل سے مراد کون ہے، آل سے مراد ان کی اولاد بھی اور ان کی امت بھی،
امت بھی آگ میں شامل ہے. ہاں جی، اس لیے کہ لوط علیہ السلام اکیلے تھوڑی بچے تھے دوزخ سے اپنا عذاب سے، بلکہ آپ بھی تھے، آپ کے گھر کے بچے بھی تھے، اور اسی طرح آپ کے ماننے والے بھی بچے تھے. تو لہذا آل سے مراد یہاں پر آپ کے ماننے والے. تو نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے اور ان کی امت ان کی آل ہوتی ہے. تو لہذا ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل محمد میں حضور کی اولاد تو شامل ہے ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ساری کی ساری امت بھی شامل ہے جو آپ پر ایمان ہے. فلما جاء آل لوط المرسلون، یہ آگے 4 کو ہو گئے اس کے سورہ ہجر کے بھی، اور 4 کو ہو گئے 14 پارے. فلما جاء آل لوط المرسلون، پھر جب آئے لوط علیہ السلام کے گھر بھیجے ہوئے فرشتے، قال انکم قوم منکرون، لوط بولے تم تو اوپرے لوگ معلوم ہوتے ہوئے نہیں، میں تمہیں نہیں جانتا. قال وہ بولے بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، ہم آئے ہیں آپ کے پاس وہ چیز لے کر جس میں یہ لوگ جھگڑتے ہیں. وہ آتے اس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے آتے ہیں. وآتیناک بالحق، لے کے آئے ہیں ہم آپ کے پاس حق. وإنا لصادقون، اور بے شک ہم سچے ہیں. فأسر بأہلک بقطع من اللیل، تو آپ نکل جائیں اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی حصے میں. واتبع ادبارہم، ہاں جی، اور آپ ان کے پیچھے پیچھے رہیں. ولا یلتفت منکم احد، اور ان میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. وامضوا حیث تؤمرون، چلے جانا جہاں تم کو حکم دیا گیا ہو. وقضینا الی ذلک الامر، ہم نے پورا کیا اسی طرح اس کام کو. ان دابر ہؤلاء وقت مصبحین، کہ ان کی جڑ صبح کے وقت کٹ گئی. وجاء اہل المدینہ یستبشرون، آئے شہر والے خوشیاں مناتے ہوئے. قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک یہ میرے مہمان ہیں تو تم مجھ کو رسوا نہ کرو. واتقوا اللہ ولا تخزون، اور اللہ سے ڈرو اور میری آبرو رزی مت کرو. قالوا بولے اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے تجھ کو منع نہیں کیا تھا جہان کی حمایت سے. قال هؤلاء بناتی، لوط علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بیٹیاں ہیں. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، قسم ہے تیری جان کی وہ اپنی مستی میں مدہوش ہیں. فأخذہم الصیحۃ مشرکین، بس آ پکڑا ان کو چیخنے چنگاڑنے نے سورج کے نکلتے وقت. فجعلنا عالیہا سافلہا، بس ہم نے کر ڈالا اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نچلے والا، اوپر سے نیچے جا کر پٹھا دیا. وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور برسائے ہم نے ان پر پتھر کنکر کے. ان فی ذلک لآیۃ للمتبسمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان دینے والے لوگوں کے لیے. وانھا لبسبیل مقیم، بے شک وہ بستی واقع ہے سیدھے راستے پر. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اس میں البتہ نشانی ہے ایمان والوں کے لیے. وَإِذْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک بن کے رہنے والے، ایکا بن کے رہنے والے بھی ظالم تھے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے انتقام لیا ان سے. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر ہیں. لوط علیہ السلام کا تذکرہ پہلے بھی گزرا کہ ان کی قوم نافرمان تھی اور مردوں سے شہوت لانے کی عادی تھی. فرشتے آئے انسانی شکل میں تو ان کو حاصل کرنا چاہا، لیکن وہ حقیقت میں عذاب لے کے آئے تھے. انہوں نے لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے ماننے والوں کو لے کر یہاں سے رات رات نکل جائے، پیچھے مڑ کے کوئی نہ دیکھے. تو چنانچہ ایسا ہوا، اور جو ہی صبح ہوئی تو ان کی بستی کو آسمان پر جا کر الٹا پلٹ دیا گیا، اوپر سے پتھر مارے.
آگے فرمایا کہ دوسرا تذکرہ آیا ایکا والوں کا، یعنی بن والوں کا. یہ بن کے رہنے والے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی جو مدین میں آباد تھی. ہاں جی ہاں. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ دو مدین والے الگ لوگ تھے اور ایکا والے الگ لوگ تھے. حضرت شعیب علیہ السلام ان دونوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے تو شریعت لے کر آئے تھے. انہوں نے بھی نافرمانی کی، اس لیے ان پر بھی عذاب آیا. تو یہاں مشرکین مکہ کو، کفار کو ڈرانا مقصد ہے کہ صاحب کا قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، جن پر عذاب آیا. تم بھی گمراہی کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کی حکم پر تعلیم اختیار کر لو. جہاں پر 5 رکوع مکمل ہوئے سورہ ہجر کے اور 5 رکوع مکمل ہوئے 14 پارے کے آگے 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے. سورہ ہجر کا اور 14 پارے کا 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک جھٹلایا ہجر والوں نے رسولوں کو. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، عطا کی ہم نے ان کو اپنی نشانیاں تو وہ اس سے منہ پھیرنے لگے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ لوگ تراشتے تھے پہاڑوں کو، پہاڑوں سے گھروں کو بڑے اطمینان سے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پھر آ پکڑا ان کو بھی چیخ نے صبح کے وقت. وَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، نہ کام آیا ان کے وہ مال جو انہوں نے کمایا. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کو مگر ٹھیک ٹھیک. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے. فَاصْفَحِ صَفْحَ الْجَمِيلَ، تو لہذا آپ ان سے اچھی طریقے سے کنارہ کشی اختیار کریں. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، بے شک آپ کا رب ہی ہے سب کچھ پیدا کرنے والا، جاننے والا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے عطا کی آپ کو بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں اور قرآن بڑے درجے کا. لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، مت ڈالیے آپ اپنی آنکھیں ان چیزوں پر جو کہ بطور نفع کے ہم نے دی ہیں، ان کو کئی طرح کی. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور غم نہ کیجیے ان پر. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، جھکائیے اپنے بازوؤں کو مومنوں کے لیے. وَقُلْ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور فرمائیے ان کو کہ میں ہوں تم کو کھلا ڈرانے والا. كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ، جیسا کہ ہم نے بھیجا ہے ان بانٹنے والوں پر. الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، جنہوں نے کیا ہے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ قسم ہے آپ کے پروردگار کی کہ ہم ضرور بھی ضرور پوچھیں گے ان سب سے. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کاموں کے متعلق جن کو یہ کرتے تھے. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، سو سنا دے کھول کر جو تم کو جو آپ کو حکم دیا گیا. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور اعراض کیجیے مشرکوں سے. إِنَّا كَفَّيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم کافی ہیں ان مذاق اڑانے والوں کو. الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ وہ لوگ ہیں جو ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ اور معبود. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب کے جان لیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ ان باتوں سے جن کو یہ کرتے ہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح کیجیے اپنے رب کی حمد کی. وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور عبادت کیجیے اپنے رب کی یہاں تک کہ آ جائے آپ کے پاس موت. یہاں بھی اس نافرمان قوموں کا تذکرہ کیا اور ان کا انجام بیان کیا اور قیامت کا اس بات کیا. مشرکین مکہ کے غلط رویے کو ذکر کر کے ان کو اس سے باز آنے کی ترکیب کی.
فرمایا یہ ہجر والے، اسی مناسبت سورت کا نام بھی ہجر ہے نا، ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا. یہ ہجر والوں سے مراد کون ہے؟ تو کہتے ہیں یہ ہجر ایک علاقہ تھا جو مدینہ سے شمال کی طرف واقع تھا، اور ان کی طرف بھی حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے. ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے اور کہا کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. ایک نبی کو جھٹلانا گویا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے، اس لیے فرمایا انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. آئے ان کی طرف حضرت صالح تھے، لیکن چونکہ ان کو جھٹلا دیا، ایک سچے نبی کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا شمار ہوا. طاقتور لوگ تھے، اتنے طاقتور، ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ اپنے ہاتھوں سے ہی پہاڑوں کو تراش تراش کر مکان اور محلات بناتے تھے، اور اپنی اس طاقت کو صحیح استعمال کرنے کے بجائے آگے غلط استعمال کرنے لگے. جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی تو الٹا کہنے لگے اپنے اللہ کو لے اور ہم سے مقابلہ کر لیتے ہیں. اس طرح پھر اللہ پاک نے ان کو پٹک پٹک کے مارا. صبح کے وقت ایک چیخ حضرت جبریل نے ماری، ان سب کے دل پھٹ گئے اور وہیں مر گئے. اللہ اکبر. قیامت کے بارے میں بتا دیا، قیامت کا نام برحق ہے اور یہ واقع ہو کر رہے گی. یہ کافر لوگ یہ اپنی مرضی کرتے ہیں، قرآن کے انہوں نے ٹکڑے کیے. مطلب یہ ہے کہ مرضی کی بات کو مان لیتے ہیں، مرضی کو نہیں مانتے. یہ کیا بات کسی بات کو مانا کسی کو نہ مانا، یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. اور فرمایا کہ اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت یہ جرم ہے. بھائی ان لوگوں کو چاہیے کہ شرک کو چھوڑ کر توحید پہ آ جائے اور اللہ رب العزت کی آپ تسبیح کیجیے، اس کے آگے سجدہ کرتے رہیے. ہاں جی، اور موت تک اللہ پاک کی عبادت کرتے رہیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کیجیے موت کے آنے تک. اللہ کی عبادت کا حکم موت تک ہے. اس سے معلوم ہے موت سے پہلے کسی بندے کو عبادت معاف نہیں ہوتی. یہ جو آج کل جھوٹے پیر بنے بیٹھے ہیں جدید شیر، یہ کہتے ہیں سانوں نمازہ معاف ہو گئی، کسی نے کوئی معاف نہیں. ہاں جی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یقینی موت کے آنے تک اپنی عبادت کیجیے، اپنے رب کو پوجیے، لہذا کسی کو عبادت معاف نہیں ہے. سورہ ہجر ختم ہوئی، آگے سورہ نحل شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 6 کو مکمل ہو کے 14 پارے 7واں کو شروع ہو رہا ہے. اتا امر اللہ فلا تستعجلوا. آ گیا اللہ کا حکم تو تم اس کی جلدی نہ مچاؤ. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. پاک ہے وہ ذات اور بلند ہے تمہارے شرک کرنے سے. ينزل الملائکہ ذوی الروح، نازل کرتے ہیں فرشتوں کو جبریل کے ساتھ، من امری اپنے حکم سے، اللہ من یشاء جس پر چاہتے ہیں، من عبادی اپنے بندوں میں سے، ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. اور یہ کہ خبردار رہو اس بات سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. خبردار ہو اس بات سے نہیں ہے کوئی معبود مگر میں ہی، تو لہذا مجھ سے فتقون نہیں، اصل میں مجھ سے بچو. خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو ٹھیک ٹھیک. تعالی عما یشرکون، وہ بلند ذات ہے ان کے شریک ٹھہرانے سے. خلق الانسان من نطفۃ، اللہ پاک نے پیدا کیا انسان کو ناپاک قطرے سے. فاذا هو خصیم مبین، تو اب یہ ہے واضح جھگڑا کرنے والا. والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تاكلون، پیدا کیا اللہ پاک نے چھپایوں کو تمہارے لیے، اس میں بہت زیادہ مانوسی ہے اور منافع ہیں. ومنها تاكلون، اور کچھ کو تم کھاتے ہو. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون،
اور تمہارے لیے اس میں عزت ہے جس وقت کہ تم شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب چرانے کے لیے صبح کو لے جاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ، اور اٹھا لیتے ہیں تمہارا بوجھ ایک شہر تک، لم تکون ببالغیہ، کہ تم نہیں اٹھا سکتے تھے، ہاں جی، اور تم وہاں تک پہنچا نہیں سکتے تھے، الا بشق الانفس، مگر اپنی جانوں کی مشقت سے۔ ان ربکم رؤوف الرحیم، بے شک آپ کا رب مہربان رحم کرنے والا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، فرمایا گھوڑے، خچر، گدھے اللہ پاک نے یہ بھی پیدا کیے تو یہ تاکہ تم ان پر سواری کرو اور زینت کا سامان ہے، زینت حاصل کرنے کے لیے۔ جب یہ کہتے ہیں شو مارنا، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ پاک پیدا کرے گا وہ سب کچھ جن کو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلَ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ تعالیٰ تک پہنچ کے سیدھی راہ اور بعض راہیں ٹیڑھی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ رب العزت نے سورہ نحل، یہ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، تو قرآن کریم میں یہاں اس وقت اس کا تذکرہ کیا ہے، اس لیے اس مناسبت سے سورۃ کا نام بھی نحل ہے۔ تو قیامت کا اللہ پاک نے اس بات فرمایا جہاں پر اور اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، انسانوں تم سب کو اللہ نے پیدا کیا اور تمہارے فائدے کے لیے اللہ پاک نے چھپائے پیدا کیے۔ دیکھو کسی کا گوشت کھاتے ہو، کسی کو بطور سواری کے استعمال کرتے ہو، اور کسی کو سے بار برداری کا کام لیتے ہو، یہ سب اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو تمہارے لیے خود سامان اٹھا کر لے جانا بہت بڑا مشقت کا باعث ہوتا۔ فرمایا یہ دیکھو گھوڑے، خچر، گدھے، یہ اللہ پاک نے پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور تمہاری زینت کا سامان ہے، یعنی تم اس پر بیٹھتے ہو تو فخر محسوس کرتے ہو، خوشی محسوس کرتے ہو۔ اب اللہ پاک نے یہ چیزیں پیدا کی اور زینت کے لیے، ہاں جی، اور سواری کے لیے۔ مستقبل میں اللہ وہ چیزیں پیدا کر کے جن کو اب تم نہیں جانتے۔ آج سواری کے لیے، ہاں جی، موٹر سائیکل، کاریں، ہوائی جہاز اور طرح طرح کی مہنگی سے مہنگی گاڑیاں، یہ سواری کے لیے اور زینت کا سامان ہے۔ اللہ پاک نے مستقبل کی خبر بھی دے دی کہ مستقبل میں چیزوں کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تو اسلام اور قرآن حال کی بات بھی کرتا ہے، مستقبل کی بات بھی کرتا ہے۔ جو ایجادات آج بہتر سے بہتر سواری کی پیدا ہو گئی ہیں، اللہ پاک نے ایک جملے میں ان کے متعلق مستقبل کی خبر دے دی کہ مستقبل میں اللہ وہ کچھ پیدا کرے گا جن کو تم نہیں جانتے۔ یہ قرآن ہے، قرآن کا اعجاز ہے۔ ہاں جی، راستے دونوں طرح کے ہیں، ہدایت کا بھی، گمراہی کا بھی۔ ہاں جی، اللہ پاک نے دونوں بتا دیے ہیں، جو بندہ جو سا چاہے اختیار کرے اسی کے مطابق بدلے۔ اللہ زبردستی ہدایت نہیں کرتا، چاہتا سب کو لے آتا، لیکن یہ نظام نہیں۔ سورہ نحل کا پہلا رکوع مکمل ہوا، 7 رکوع مکمل ہوئے 7ویں پارے کے۔ آگے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ نحل کا، اور 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے 14 پارے کا۔ وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ، وہ اللہ وہ ذات جس نے اتارا آسمان سے پانی تمہارے لیے، مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرَةٌ فِيهَا تُسِيمُونَ، ہاں جی، اسی سے تم پیتے ہو اور اسی سے درختوں کو اسی سے درخت پیدا ہوتے ہیں جس میں تم چراتے ہو، یا جن کو تم چراتے ہو۔ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اگاتا ہے اللہ تمہارے لیے اس سے کھیتی، زیتون، کھجوریں، انگور اور ہر طرح کے پھل۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ وسخر، یہ سب اللہ پاک اپنی قدرت کی نشانی اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرنا۔ یہاں مقصد یہ ہے نعمتوں کا تذکرہ کرنے سے کہ بندے اللہ رب العزت کی
نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں تو ان کو یاد دلایا جائے یہ سب کچھ چونکہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس لیے یہ بات بھی اللہ ہی کرنے کسی اور کے، تو اللہ پاک اپنی نعمتوں کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں تم سب۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، تابع کر دیا اللہ پاک نے تمہارے رات کو اور دن کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، سب کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ پاک کے حکم سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ وما ذرأ لکم فی الارض مختلف الوانہ، اور جو چیزیں پھیلائی ہیں تمہارے واسطے زمین میں رنگ برنگی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں نصیحت حاصل کرنے والے لوگوں کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، وہ اللہ وہی ذات ہے جس نے تابع کر دیا تمہارے کام میں لگا دیا تمہارے سمندر کو بھی تاکہ کھاؤ اس میں سے تازہ گوشت، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور گوشت اور نکالو تم اس میں سے زیور جس کو تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تو دیکھتے ہیں کشتیوں کو بھی کہ وہ چلتی ہیں پانی پھاڑ کر۔ وَلْتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب یہ ساری نعمتیں ہیں جو اللہ پاک نے باہری بردی عطا کی، سب کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کشتیاں پیدا کی، چلتی ہیں پانی میں، تو وہاں سے تم زیورات نکالتے ہو، تازہ گوشت یعنی مچھلی حاصل ہوتی تھی۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور کاٹ دیے زمین کے اندر پہاڑ کہیں تم کو لے کر نیچے غرق نہ ہو جائے، یعنی کون؟ زمین۔ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور بنائی تمہارے لیے نہریں اور راستے تاکہ تم راستے کا انتخاب کر سکو۔ وَعَلَامَاتٍ، اور بنائی علامتیں، وَبِالنَّجْمِ، اور ستارے، هُمْ يَهْتَدُونَ، جن سے وہ راہ پاتے ہیں۔ یہ سب نعمتیں ہیں۔ زمین پیدا کی وہ حج کو نہیں کھاتی تھی، تو اللہ پاک نے اگر اس پر زندگی گزارنا مشکل تھا، اللہ پاک نے پہاڑ پیدا کیے، جس طرح کی چیزیں ہلتی ہے مطلب میغ کاٹتے تو وہ مضبوط رہتی ہے، اس طرح جو ہے بطور میغ کے کاٹ دیا، تو تاکہ اب حرکت نہ، اب زمین کی وہ حرکت بند ہو گئی جو جس کی وجہ سے رہنا مشکل تھا، باقی اس کی حرکت محوری ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ نہریں پیدا کی، راستے نکال دیے اللہ پاک نے مختلف جگہ سے تمہارے سفر کرنے کے لیے، یہ سب نعمتیں۔ علامات رکھی، سفر کی علامات، دیکھو نا پہلے اور طریقہ تھا، آج کل دیکھو آپ روڈ پہ سفر کرتے ہیں جگہ جگہ برجیاں لگی ہوتی ہیں، موٹر وے پہ جائیں تو بورڈ لگے ہوتے ہیں فلاں شہر آ رہا ہے اتنے کلومیٹر کے فاصلے پر، فلاں اتنے کی فاصلے پر، یہاں سے ہم گزر رہے ہیں، رانا جو ہے وہ جو معاملات تفصیل ساری، یہ ساری علامات۔ اب ان نج بھی ہم یہاں تک ستارے پیدا کیے کہ ان سے تم رہنمائی پاتے ہو۔ پہلے زمانے میں سفر جو کہ جنگلوں میں ہوتا تھا، روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، تو لوگ ستاروں سے رہنمائی لیتے تھے، ہمارا علاقہ فلاں ستارے کے فلاں طرف ہے، تو ستارے رہنمائی کرتے تھے۔ اس لیے صحابہ کو بھی ستارے بنایا گیا کہ میرے صحابہ ستارے ہیں، ان کے پیچھے رہے کامیاب ہو جاؤ گے، تو یہ ستارے رہنمائی کرتے ہیں، صحابہ بھی امت کے رہنما ہیں۔ وہ حدیث سند کے اعتبار سے اس میں کلام ہو، اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مفہوم کے اعتبار سے ٹھیک ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے صحابہ کرام کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ ایک آمن مسلمہ مطلب بھی حکم دیتی تو قرآن کہتا ہے کہ اگر دیکھو یہ کافر لوگ اس طرح کا ایمان ہے جس طرح کا ایمان ہے صحابہ تو لائے ہو، پھر ہدایت میں آئیں گے۔ صحابہ ہدایت کے ستارے، یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور اس معنی کی اور روایت بھی موجود ہے۔ اب میں یخلق من لا یخلق، کیا بھلا وہ ذات جس نے پیدا کیا اس کی طرح ہوگی جس نے کچھ پیدا نہیں کیا؟ ایک بہت نئی دوسری بات کرتے ہو کیوں پیدا کیا کم اللہ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ پاک ہے بخشنے والا رحم کرنے والا۔
وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اب بات غیر احیاء، کہ وہ مردے ہیں زندہ نہیں ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ، ان کو یہ بھی نہیں پتا أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کب اٹھایا جائے گا. یہ سب قدرت کی نشانی بیان کرتے ہیں. اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، وہ تو خود تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو. مشرکین مکہ میں عجیب لوگ تھے، اپنے ہاتھوں سے مختلف طرح کے جو ہے نا یہ بناتے تھے بت، اور سب کھان لڑیے شیواں دے بت بنا لیتے تھے. گچک دے اور کوئی شیواں کھان لڑیاں جب سفر پہ آنا ہوتا جی، جب سفر پہ جانا ہوتا تو مختلف کھانے والی چیزیں ان کے بت بنا لیتے. ایمرجنسی عبادت واسطے پھر ادھر راستے سے عبادت کرنے کو پھر اسی کھانے شاید آپ بہت جڑا ہوا وہ سامنے رکھا گے نہیں بات کرنا. تو جدو کھان پینے بہت شاید موقع جاتی ہیں پوری انہوں سے بات کھایا جیسے یہ طریقہ تھا. ہاں جی، کدیو خدا تو کدیو خوراک، ایک شاید روپے کے کم لیتے سے فرمایا وہ مردہ ہے زندہ نہیں ہے. اچھا بتوں کے بارے میں فرمایا ہے یہ جو ہے نا یہ عذاب قبر کے منکرین جو کہتے ہیں مردے بھی نہیں سنتے، وہی ایتوں کو پیش کرتے ہیں. کہا گیا جی وہ مردے ہیں زندہ نہیں ہیں. تو بتوں کو کیا بتوں والی آتی ہے انسانوں پر فٹنا، تو انسانوں کے متعلق قرآن پاک میں اور بہت ساری آتے ہیں. وہ لو نا بتوں والی آتے کیوں لیتے ہو؟ اگر اسے وہ مراد بھی ہیں تو یہاں ہم کہتے ہیں وہ دنیا کے اعتبار سے فوت ہو گئے، دنیا کے اعتبار سے زندہ نہیں ہے، دنیا کے اعتبار سے زندہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ اللہ پاک جو ان کو زندگی دی ہے قبر میں، عذاب یا ثواب اس طرح ان کو ہوتا ہے. ہاں جی، وہ نیک لوگ کو ظاہر بات ہے ثواب بھی ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے یہاں ہم کو یہ نہیں پتا کب اٹھائے جائیں گے. تو یہ کون سا اب دیکھو نا جی، ہم ہیں ہمیں موت آنی ہے ہمیں پتا ہے کب آنی ہے نہیں. اس طرح جو لوگ مر گئے ہیں اگر یہ نبیوں ولیوں کے متعلق ہو بھی اگر یہ آئے گئے تو پھر بھائی قیامت کے متعلق کسی کو بتایا نہیں کہ ان کا پاس نہ زندہ کو نہ مردہ کو. تو لہٰذا اس سے جو قبر کی زندگی کا انکار نہیں ہوتا. یہ 2 رکوع مکمل ہوئے سورہ نحل کے اور تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. 8 رکوع مکمل ہوئے 14 پارے کے 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے. الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی ہے. والذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. قلوبہم منکرۃ، ان کے دل نہیں مانتے. وہم مستکبرون، اور یہ لوگ ہیں جو ہے تکبر میں پڑے ہوئے. جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دل ہاں جی منکر ہیں اور وہ تکبر میں پڑے ہوئے. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یقینی بات ہے کہ بے شک اللہ پاک جانتا ہے ان باتوں کو جن کو یہ چھپاتے ہیں جن کو یہ ظاہر کرتے ہیں. ان اللہ لا یحب المستکبرین، بے شک اللہ پاک تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب کہا جائے ان کو کیا اتارا تمہارے پروردگار نے، قالوا تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ کہانیاں پہلے لوگوں کی. یحملوا اوزارهم کاملۃ یوم القیامہ، تاکہ اٹھائے وہ اپنے پورے بوجھ کو قیامت کے دن. ومن اوزار الذین یضلونهم بغیر علم، اور کچھ بوجھ ان لوگوں کا بھی جن کو یہ بہکاتے تھے بغیر علم کے. الا ساء ما یذرون، برا ہے وہ بوجھ جس کو وہ اٹھائیں گے. بتا دیا کہ جو مشرک لوگ ہیں قیامت کے دن ان کو عذاب ہوگا. دنیا کے اندر کہتے ہیں جب بھی کوئی حکم اترتا ہے کہ آج تک یہ بے لوڑ کہانیاں یہ کیا کہتے ہیں نا وہ شدید قرار کرتے ہیں. یہ کہانیاں آپ نے سنا، یہ کہانیاں آپ نے سنا، کہانیاں ہیں. آج کل بھی ٹولہ شدید کے احکامات کا انکار کرنے کے لیے انہوں نے کیا کرتا ہے کہانیاں سناؤ. وہ جو مرزا جیل بھی ہیں وہ بند کمرے میں بیٹھ کر جو ہے وہ چند مردہ لاشوں کو اگر یہ زندہ لاشوں کو سامنے بٹھا کر 2-3 گھنٹے بولتا رہتا ہے. کوئی آگے اس کو جواب دینے والا نہیں ہوتا. تو وہ یہ بیٹھا کر کہانیاں سناتے ہو، کہانیاں سناؤ. یہ طرز کس کا ہے؟ مسلمانوں کا. یہ طرز تو کفار کا ذکر کیا جا رہا ہے. وہ ہے قالوا اساطیر الاولین، پہلے ہی کہانیاں سناتے ہو. خیر فرمایا کہ یہ لوگ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اس کے ساتھ اوروں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے.
जिन्हों जिन्होंने पुठे काम से लाया उन्होंने गुनाह भी इतना समझ होगा, उन्होंने भी कट नहीं मिलना गुनाह, लेकिन इनको अपना भी दूसरों का भी मिलेगा। कदम करना देना ये हुए 3 रुकू सूरह नहल के 4था शुरू हुआ, 9 रुकू कमर को 14 पारे के 10वां शुरू हुआ। कदम करना देना मिन कबली बेशक दगाबाजी कर चुके वो लोग जो इनसे पहले गुजरे हैं। फातल्लाहु बुनियानहुम फिर पहुंचा हुक्म अल्लाह का उनकी इमारतों पर, मिनल कवाइद की बुनियादों से ही। फखर्रा अलैहिमुस सर्फ, हाँ जी, तो गिर पड़ी उन पर छत ऊपर से। वाताहुमुल अज़ाब मिन हैसु ला यशकुरून, और आया उनके पास अजाब वहां से जहां उनको शुऊर भी न था। सुम्मा यौमल क़ियामत युख़ज़ीहिम, फिर क़यामत के दिन अल्लाह को रुसवा करेगा। वयक़ूल, और कहेगा ऐन शुरकाई अल्लज़ीना कुन्तुम तुशाक़ून फ़ीहिम, कहाँ है मेरे वो शरीक जिनके मतलब तुमको बड़ी जिद थी। क़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्मा, कहेंगे वो लोग जिनको दिया गया इल्म, इन्नल ख़िज़्य यौम वस्सुअ लिल काफ़िरीन, आज रुसवाई होगी, हाँ जी, और ज़िल्लत होगी काफिरों को। हाँ जी, अल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफ़ुसिहिम, कि वो लोग जिनकी जान निकालते हैं फरिश्ते जिस वक्त के वो अपने हक में ही बुरा कर रहे होते हैं। फाल का वो सलमा, तो तब जाहिर करेंगे वो इताअत को। मा कुन्ना नामल मिन सू, हाँ जी, कि हम तो करते ना थे कोई भी बुरा काम। बला, क्यों नहीं, इन्नल्लाह अलीमुम बिमा कुन्तुम तामलून, अल्लाह पाक जानता है उन कामों को जिनको तुम करते हो। फ़ादख़ुलू अब्वाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा, दाखिल हो जाओ दोज़ख के दरवाज़ों में, हाँ जी, हमेशा हमेशा रहो इसमें। फ़लबीस मस्वल मुतकब्बिरीन, बुरा ठिकाना है तकब्बुर करने वालों का। ये फरमाया कि वो लोग जो गुनाह में पड़े जब उनकी मौत आती है कुफ़ार की, तो अब ये कहते हैं अच्छा होना सी इस्लाम ले आने, अब होना सी बुरा काम नहीं करेंगे। ये जब उनकी जान निकाली जाती उसके बाद कहते हैं अब ये कहाँ कहेंगे, ये कब्र में कहेंगे, ये कब्र की जिंदगी है। आप क़यामत के बाद जब अज़ाब होगा उस वक्त भी कहेंगे, लेकिन यहाँ है कि जब उनकी जान निकाली जाती है उस वक्त कहते हैं। अब जान निकालने के बाद फौरी बात जो मामला है वो तो कब्र का है, बरज़ख का है। कब्र और बरज़ख के जो है वो वक्त अज़ाब के वक्त वो इस तरह की बातें करेंगे। वक़िया लिल्लज़ीना इत्तक़ू माज़ा अंज़ला रब्बुकुम, और कहा जाएगा परहेजगारों को क्या उतारा तुम्हारे रब ने। कालू, या कहा, जब कहा जाता है परहेजगारों को क्या उतारा तुम्हारे रब ने, वो कहते हैं खैरा, अच्छी बात ही उतारी है। लिल्लज़ीना अहसनु फ़ी हाज़िहि दुनिया हसना, जिन्होंने भलाई की इस दुनिया में उनके लिए भलाई है। वलदारुल आखिरति खैर, आखिरत का घर बेहतर है। वला निअमा दारुल मुत्तक़ीन, क्या खूब है वो अच्छा घर परहेजगारों का। जन्नतु आदनिन, हाँ जी, रहने के बागात। यदखुलूनहा तजरी मिन तहतिहा नहार, दाखिल होंगे उनमें जारियां जिनके नीचे नहरें। लहुम फीहा मा यशाऊन, उनके वास्ते वहाँ है जो चाहे। कज़ालिक यजज़िल्लाहुल मुत्तक़ीन, इसी तरह अल्लाह बदला देंगे परहेजगारों को। अल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु, ये अब सब सारा परहेजगारों का अंजाम आ गया कि अल्लाह पाक उनको जिस तरह दुनिया में अल्लाह पाक को सलामती अता फरमाई, आखिरत में अल्लाह पाक उनको अज़ाब से बचाएगा और जन्नत के बागों में दाखिल करेगा। अल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीन, जिनकी जान कब्ज़ करते हैं फरिश्ते, हाँ जी, साफ सुथरा होने की हालत में। यक़ूलून सलामुन अलैकुम, कहते हैं तुम पर सलामती हो। उदखुलुल जन्नत बिमा कुन्तुम तामलून, दाखिल हो जाओ जन्नत में उन आमाल की वजह से जिनको तुम करते थे। अब देखो ये एक आयत और आ गई कब्र की जिंदगी पर। ये बहुत बड़ा धोखा है। मुल्हिदीन जितने भी आखिरत का इनकार करते हैं, आखिरत की पहली सीढ़ी तो अज़ाबे कब्र है, सवाबे कब्र है, कब्र की जिंदगी है। आखिरत के मामला शुरू हो जाते हैं कब्र से। तो जो असल तो पहले इनकार था क़यामत के बाद की जिंदगी का, तो मुल्हिदीन ने जब शुबहात छोड़ दिए, अल्लाह को नहीं मानते, क़यामत को नहीं मानते, उन्होंने शुबहात इस तरह क़यामत की जिंदगी के मतलब छोड़े
اس طرح قبر کی زندگی کے اندر کو چھوڑے. یہ بعض لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو انہوں نے ان شبہات کو صحیح سمجھ لیا اور عذاب قبر کے منکر ہو گئے. قبر کی زندگی کے منکر ہو. اب یہاں پر پھر قبر کی زندگی کا برزخ کی زندگی کا اس بات ہے کہ جب فرشتے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں نیک لوگوں کو. تذکرہ تھا پہلے برے لوگوں کا، اب ہے نیک لوگوں کا. تو آ کر ان کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم. اور انہوں نے سلام نہیں کرتے جنہیں برے ہیں، جنہیں کافر ہیں، انہوں نے نیک لوگ انہوں سلام کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کی وجہ سے. کون دیکھو اسے. پھر اب اگر یہ ہوتا ہے قیامت کے بعد تو پھر یہاں جان نکالتے ہوئے کہنے کا معنی سب آتا ہی نہیں ہے. جس طرح یہ اصحاب قبر کے منکر ہیں، قبر کی زندگی کے منکر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے کوئی زندگی نہیں. تو ہم کہتے ہیں فرشتے جب جان نکالنے ہوتے ہیں، اب جان نکالنے کے وقت وہ کہتے ہیں جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبر میں جو جنت کی نعمتیں بندے کو دستیاب ہوتی ہیں نیک کو وہ مل جانا پر حق ہے. اور اس کا ثبوت جہاں آیت میں واضح ہے. حال ينظرون الا ان تاتيهم الملائکۃ، نہیں انتظار کر رہے وہ مگر اس بات کا کہ آئے ان کے پاس فرشتے. او یاتیا وہ ربی کا، یا آپ پہنچے حکم آپ کے رب کا. کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا ہے ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے ہیں. وما ظلمهم اللہ، نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، لیکن یہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. فاصابهم سیئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، پھر آ گھیرے گی ان کو وہ برائیاں جو وہ کرتے تھے، اور الٹا پڑے گا ان پر وہ سب کچھ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اب یہ کافر پر قیامت کے دن کے عذاب کا تذکرہ ہے. 4 رکوع سورہ نحل کے مکمل ہوئے اور 10 رکوع جو ہے 14 پارے کے مکمل ہوئے. 5واں رکوع سورہ نحل کا شروع ہو رہا ہے، 11واں رکوع جو ہے وہ 14 پارے کا شروع ہو رہا ہے. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، کہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اگر اللہ چاہتا تو ہم عبادت نہ کرتے اس کے سوا کسی چیز کی، اس کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ کرتے ہم. ولا آباؤنا، نہ ہی ہمارے باپ دادا، ولا حرمنا من دونه من شيء، نہ ہم کسی چیز کو اس کے حکم کے بغیر حرام ٹھہراتے. كذلك فعل الذين من قبلهم، اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں. فحق علی الرسول الا البلاغ المبین، تو نہیں ہے رسول کے ذمہ مگر واضح پہنچا دینا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے بھیجا ہر امت میں رسول. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جی حکم لے کر کے عبادت کرو اللہ کی اور بچو تم شیطان سے. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهَ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، بعض ان میں سے ایسے ہیں جن کے حق میں گمراہی ثابت ہو چکی. فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، چلو پھرو زمین میں. فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، دیکھو جو صحیح کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. اِن تَحْرِصْ عَلیٰ ہُدَاہُمْ، اگر آپ حریص ہیں ان کی ہدایت پر. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِی مَن یُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِینَ، تو اللہ پاک ہدایت ہی دیتا اس کو کہ جو گمراہ ہوتا ہے. اللہ ہدایت دیتا اس کو جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِینَ، اور نہیں ہوں گے ان کے مددگار بھی. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی سخت قسمیں. لَا يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، کہ اللہ پاک نہیں زندہ کرے گا اس شخص کو جو مر گیا. بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا، کیوں نہیں اللہ کا وعدہ ہے سچا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ واضح کرے ان کے سامنے وہ چیز جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ جان لے کافروں کو أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، کہ وہ جھوٹے تھے. إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ، ہمارا کہنا کسی چیز کو جب ہم کسی چیز کو کرنا کسی کام کو کرنا چاہیں، أَن تَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. جہاں
شیطان کی پیروی سے منع کیا، فرمایا کہ آپ نے ہر امت میں رسول بھیجا، جو بنیادی حکم تھا وہ یہ تھا اللہ کی عبادت کو شیطان کے پیچھے نہ لگو۔ جنہوں نے مان لیا وہ کامیاب ہو گئے، نہ مانا کو اللہ کے عذاب کا شکار ہو۔ کافروں کی ہر طرح ذکر کی، وہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ قیامت کے بعد ہم نے زندہ نہیں ہونا، جو مر جائے گا بس وہ قیامت کے بعد ہم نے زندہ نہیں ہونا، جو مر جائے گا بس کبھی زندہ نہیں ہوگا۔ فرمایا دیکھو یہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ پاک نے ان چیزوں کا فیصلہ یہاں قرآن کریم میں کر دیا ہے۔ اللہ پاک کی ذات کے لیے کیا مشکل ہے کسی کو زندہ کرنا؟ وہ تو کسی چیز کو پیدا کرنا چاہے تو کہتے ہیں پیدا ہو جاتی ہے۔ آگے 5 رکوع ہو گئے سورہ نحل کے، 6 شروع ہو رہا ہے، اور 11 رکوع ہو گئے 14 پارے کے 12 شروع ہو رہا ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے واسطے بعد اس سے ان پر ظلم کیے گئے، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ضرور بے ضرور ان کو ٹھکانہ دیں گے دنیا میں اچھا، ولاجر الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا اجر تو اس سے کہیں بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے ہوں۔ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ یہ مہاجرین کے فضائل آگے کہ ہم ان کو دنیا میں بھی بہتر بدلہ عطا کریں گے، آخرت میں بھی۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد جن کی طرف وحی کی ہم نے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھ لو آپ یاد رکھنے والوں سے اگر تم نہیں جانتے تو۔ بالبینات والزبر، وہ ذات دے کر اور طرح طرح کی نشانیاں دے کر، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، نازل کیا ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کریں، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اس وحی کی جو نازل کی گئی ان کی طرف، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ جو غور و فکر سے کام لیں۔ اب یہ ہم بتا دیا کہ جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے لوگوں کی طرف ہدایت دے کر، وہ سارے کے سارے مرد تھے، اور عورت نہیں بھیجی کہ کوئی بھی نبی بنا کر، جتنے بھی نبی آئے وہ سب مرد، رجال نوحی الیہم۔ اگر فرمایا کہ دیکھو اس بات کا اگر نہیں پتا تو ان سے پوچھو جن کو پتا ہے، ان سے پوچھو۔ اہل ذکر سے مراد، ہاں جی، ذکر چونکہ قرآن کا رقم، یہ قرآن والے، یہ مراد نصیحت والے، وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے ہدایت پہ چلتے ہیں، چونکہ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، وہ اللہ پاک قرآن میں ان کو مہارت عطا کرتا ہے، اس لیے تمہیں نہیں پتا بات کا، ان سے پوچھ کر عمل کر لو۔ تو یہی تقلید ہے۔ تقلید کے ضروری ہونے پر عام بندے کے لیے جو دلائل ہیں ان میں سے ایک کے لیے بھی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ بھئی اگر تم کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے تو جو شریعت کے ماہر ان سے پوچھ کر عمل کر لو، اور یہی تقلید ہے۔ جی آگے دیکھیں، أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، کیا بے خوف ہو گئے وہ لوگ جو کرتے ہیں بری تدبیریں، ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ دنسائے اللہ پاک ان کو زمین میں، او یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا آئے ان کے پاس عذاب ایسی جگہ سے جہاں ان کو شعور بھی نہ ہو، او یاخذہم، یا پکڑے ان کو فی تقلبہم، ان پہ چلتے پھرتے وقت، فما ہم بمعجزین، وہ نہیں ہے ٹکا دینے والے، او یاخذہم علی تخوف، یا پکڑے ان کو ڈرانے کے بعد، فإن ربک رؤوف رحیم، بے شک آپ کا پروردگار ہے مہربان رحم کرنے والا۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا یہ دیکھتے نہیں اس چیز کی طرف جو اللہ پاک نے پیدا کی ہے، یتفیأ ظلالہ الیمین والشمائل، ڈلتے ہیں سائے ان کے دائیں طرف سے بائیں طرف سے، سجدا للہ، سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو، وہم داخرون، اور وہ عاجزی کرتے ہیں۔ اب یہ جو اللہ پاک نے چیزیں پیدا کی ہیں ہم دیکھتے ہیں ان کا سایہ بس اوقات اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے، یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، اور وہ سائے سجدہ کرتے ہیں اللہ پاک کی ذات کو۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہیں، من دابۃ، جانوروں میں سے، والملائکہ، اور فرشتے، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے، يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ، وہ ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے اپنے اوپر سے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے ہیں وہ کام جن کا ان کو حکم دیا گیا ہے۔
وقال اللہ لا تتخذوا، یعنی یہ فرشتے اور مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اور کہا اللہ نے نہ بناؤ یا نہ پکڑو دو معبودوں کو، انما هو الہ واحد، سوائے اس کے نہیں، الہ تو ایک ہی ہے، فإیایا فارہبون، سو مجھ سے ڈرو، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں جو ہے زمین میں، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور اسی کی عبادت ہے ہمیشہ۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا اللہ کے علاوہ سے تم ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی تم کو نعمت ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پھر جب پہنچتی تم کو کوئی تکلیف یا کوئی سختی تو اسی کی طرف تو اسی وقت تم چلانے لگتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر، پھر جب اللہ پاک کھول دیتے ہیں اس تکلیف کو عنکم تم سے، اذا فریق منکم بربہم یشرکون، تو اسی وقت پھر ایک جماعت تم میں سے شرک کرنے لگتی ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ انکار کریں اس وحی کا جو ہم نے ان کو دی، فتمتعوا، تو تم نفع اٹھا لو، فسوف تعلمون، اب قریب تم جان لو گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور ٹھہراتے ہیں یہ اور ٹھہراتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو خبر نہیں ہے ایک حصہ مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہ اس روزی میں جو ہم ان کو دیتے ہیں، تَاللَّهِ يَسْأَلُونَ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، اللہ کی قسم سے ضرور کچھ پوچھا جائے گا ان بہتانوں کے متعلق جن کو جن کرتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور یہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ پاک ہے اللہ کی ذات، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، ان کے لیے وہ ہے جس کو یہ چاہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب خوشخبری دی جاتی ہے ان کو کسی بچے کی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ہو جاتا ہے ان کا چہرہ سیاہ اور وہ گھٹتا ہی جاتا ہے، یعنی کڑتا رہتا ہے اپنے اندر ہی۔ اعتبارم، جن قوم چھپتا پھرتا ہے لوگوں سے، من سوء ما بشر بھی، اس بری خبر سے جو اس کو دی گئی، ایمسکہ علی ہون، کہ اس کو رہنے دے ذلت قبول کر کے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو دبا دے مٹی میں، الا ساء ما یحکمون، برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرہ، ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مثل السوء بری مثال ہے، وللہ المثل الاعلیٰ، اور اللہ پاک کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں، وہو العزیز الحکیم، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ یہاں کافروں کا طرز عمل ذکر کر کے بری ان کے اعمال ذکر کر کے اس کی تردید کی ہے۔ ایک یہی کہ جب ان کو نعمت ملتی ہے تو بغلے بچاتے ہیں، کہتے ہیں ہم واقعی اس نعمت کے مستحق تھے، لیکن جو ہی پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اب جو ہے وہ کہتے ہو یہ تکلیف تو ہماری جائے نہیں تھی، کیوں آ گئی ہمارے اوپر؟ پھر اللہ سے التجائے کرتے ہیں کہ ہمیں اس تکلیف سے نکال دے یا اللہ، جب اللہ نکال دیتا ہے پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ ایک تو یہ ایک کا معاملہ ہے۔ پھر اسی طرح ان کا ایک اور بھی یہ ان میں رسم بد ہے کہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں غیر اللہ کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں، کہ دیکھو جو جانور اللہ نے پیدا کیے، جو فصلیں پھل اللہ پاک نے دیے، تو ان میں سے ایک حصہ غیر اللہ کے نکال دیتے ہیں، یہ حصہ فلاں بت کا غلط بات، نصیب مما رزقنا، روزی ہم نے دی اور کر دیا غیر اللہ کے نام کا غلط۔ تو میں قیامت کے دن ضرور کیا اللہ پاک نے کیا کیا، قسم بھی کھائی، لام تاکید بھی لائے، نور تاکید بھی لائے، ضرور بھی ضرور ان کی ان بکواسات کا ان سے حساب لیا جائے گا جو آج دنیا کے اندر کرتے ہیں، جو غلط نظریات بنائے ہوئے ہیں۔ ہاں جی فلانا ساڑی ادھا ہو جائے گا، اگر اسی فلانے کو ناراض کر لیا، انہوں نظرانہ دیتا تو ساڑی مجھ نہ مر جائے، ہاں جی ساڑا کٹانا مر جائے، ساڑی فلانا کو نقصان نہ ہو جائے، فصل نہ سڑ جائے، کوئی بتاں کو ڈرتے سکے تھے، انہوں نے نام دے چڑھاتے سکے، تو اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، تو اس پر میں ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ کی پیدا کی چیزیں غیر اللہ کے نام پہ دیتی ہوں، ڈرتی اس طرح۔ تو آج کل بعض لوگ کہتے ہیں جی ہاں جی 11ویں کا ختمہ دوایا ساڑی مجھے مار جانی ہے، وہ جو 11ویں والے پیر ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تو کیا انہوں نے ڈیوٹی لوگوں نے مجھے مارتے ہیں؟ اچھی بات ہے، ان
کے نام پہ خود ہی یہ ختم شریف گاڑ لیا ہے اور پورا مہینہ اس کے لیے پیسے اکٹھے کرتے رہتے ہیں. شہر میں جاؤ تو گلے لگے ہوئے ہیں. ہاں جی نذرانہ 11ویں شریف یعنی پورا سال اکٹھا کرتے ہیں, آپ جا کر دیتے ہیں. تو ذمہ دار لوگ 11ویں والے دن جو ہے نا, جن کے گھروں میں پکا دودھ لگا ہوتا ہے, 11ویں والے چھٹی کرا دیتے ہیں کہ آج دودھ کیوں نہیں ملتا, آج 11ویں سے ختم تو ہونا حاصل نہیں, آج مول بیچنا یہ بیچے تو بڑا خطرناک کام ہے. یہ چیزیں روزی اللہ کی ہے, اللہ کے نام پہ دیتے ہیں. یہ سارے ثواب پر حق ہے, لیکن سارے ثواب یہ ہے کہ تو اللہ کی رضا کے لیے. ہاں جی, اور ثواب کسی بزرگ کو کسی نیک کو پہنچاؤ یہ منع نہیں ہے, لیکن یہ کہ جو ہے وہ تو خوشی نہ خوشی یا یہ تلاش کرو غیر اللہ کی فرمان ناراض ہو جائے گا, پھر اگر ایسا نہ کیا, یہ شرک ہے. اس سے بچنا چاہیے. مشرکین مکہ کا ایک بڑا جرم یہ تھا, ایک جرم کا یہ تھا کہ بچیوں سے بہت نفرت کرتے تھے اور چاہتے تھے ہمارے گھروں میں کسی کے ہاں بچی پیدا نہ ہو, بلکہ ہمارے گھروں میں ہمارے یہاں بچے پیدا ہو. اگر ان میں سے کسی کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی اور اس کو خوشخبری سنائی دی بھی آپ کے یہاں اللہ پاک نے بیٹی دی ہے, تو وہ اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور دوسرے لوگوں سے چھپتا پھرتا, پھر آگے جو ہے اس کے قتل کی کوشش کرتا اور اس کو زندہ دفن کرتا. اس قسم کے کام, یہ رسم بد کا ذکر کیا. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو رحمت فرمایا, اور میں اللہ پاک جس سے بہت ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور عرض کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پاک جس سے بہت راضی ہوتا ہے اس کو کون سی نعمت دیتا ہے؟ ہمیں اللہ پاک اس کو بیٹی عطا کرتا ہے. اس صحابی نے پھر پوچھا, حضور اگر اللہ پاک اور زیادہ اس بندے سے راضی ہو پھر کون سی نعمت دیتا ہے؟ فرمایا اللہ پاک اس کو دوسری بیٹی دیتا ہے. میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اور بھی اسے اللہ پاک راضی ہو پھر کیا دیتا ہے؟ فرمایا پھر تیسری بیٹی دیتا ہے. تو ساڑھے تھے اگر کسی بچی کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہوں تو کہتے ہیں تو طلاق دے دیتے موٹا جانتی. یہ طرز کفار کا تھا, یہ مسلمانوں کا نہیں. ہاں جی, سسا سر بان لیں گے اور پتہ نہ تی ہونا لیا کہتی آ گئی ہے گھر, ہاں جی پوتی آ گئی ہے تو سسا سر بان لیں گے, مہینہ مہینہ سر دکھا دیا کی ہوا میرا تو سر چکرائی جانا ایک پوتی سی ہوں دوجی آ. یہ سوچ کفار کی تھی, یہ سوچ مسلمانوں کی نہیں ہے. قرآن نے بتا دیا صاف الفاظ. اور عجیب بات ہے, اپنے لیے یہ لوگ بیٹیاں جو ہے نا پسند نہیں کرتے تھے, اللہ واسطے بیٹی کہتے تھے فرشتے اللہ نے دیا. اللہ کو فرماتے ہیں کیا عجیب فیصلہ ہے, اپنے لیے بیٹی پسند کرتے ہیں اور میری اولاد ویسے ہے لوڑ ہی کوئی نہیں, لیکن جو میرے واسطے اولاد پڑھائی نہیں تو جنہیں چیزیں اپنے واسطے پسند نہیں کرتے وہ میرے کھاتے پائی جاتے. سورہ نحل کے 7 رکوع ہوئے, 8واں شروع ہو رہا ہے اور 13 رکوع ہوئے, 14 پارے کے 14واں رکوع شروع ہو رہا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمٍ, اگر اللہ پاک پکڑتا لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے, مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ, تو نہ چھوڑتا زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا, وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, لیکن اللہ پاک مہلت دے رہے ہیں ان کو ایک وقت مقرر تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, پھر جب آ پہنچے ان کا وعدہ تو لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً, نہ پیچھے سرک سکیں گے ایک گھڑی, نہ آگے سرک سکیں گے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ, اور بناتے ہیں وہ اللہ کے لیے وہ چیز جس کو وہ اپنے لیے ناپسند سمجھتے ہیں. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ, اور اپنا بیان کرتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ, أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ, کہ ان کے لیے تو بھلائی بھلائی ہے. لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ, کہتے ہیں یقینی بات ہے کہ ان کے لیے ہے دوزخ اور وہ اس کے لیے بڑھائے جا رہے ہیں, یعنی دوزخ واسطے تیار ہو رہے ہیں, یعنی اللہ نے حکم کا انکار کرتے ہیں کافر. تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, اللہ کی قسم بے شک ہم نے
رسول بھیجے مختلف جماعتوں کی طرف آپ سے پہلے، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے لیے اعمال اچھے کر کے دکھائے، فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، سو آج وہ ان کا دوست ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نہیں نازل کی آپ پر کتاب، إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، مگر اس واسطے کہ آپ کھول کر بیان کریں ان کے سامنے ان باتوں کی حقیقت جن میں اختلاف کرتے ہیں، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والے لوگوں کے لیے۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہ ذات جس نے اتارا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زندہ کیا اللہ پاک نے اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ فرمایا اللہ پاک ہر بندے کو دنیا میں اس کے جرم کی سزا نہیں دیتے، اگر دنیا میں ہر بندے کو اس کے جرم کی سزا پھر فوت دینے لگے تو پھر تو دنیا کا بندہ رہے گا۔ یہ دنیا دارالامن ہے، دارالجزا آخرت ہے، دنیا کے اندر کچھ نہ کچھ پکڑ ہوتی ہے بندے کی، سارے جرموں کا سزا بندے کو نہیں ملتی۔ اور بتایا کہ یہ مشرکین مکہ جھوٹ کرتے رہتے ہیں اللہ کے نام پر، ہاں جی یہ تقسیم میں اللہ کی بیٹی ہیں اور اپنے لیے بیٹے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، سب جھوٹ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ پر یہ بھی جھوٹ لگا دیتے ہیں کہ اسی جو مرضی کری اسی بخشے بخشا ہے، اسی جو مرضی کری بخشے بخشا ہے، جیسے آج کل بعض مسلمان کہتے ہیں ویسے بخشے بخشا ہے، جو مرضی کری نمائی پڑھ دی لوڑ نہیں، روزہ رکھنے دی لوڑ نہیں، حج کرنے دی لوڑ نہیں، زکات دینے دی لوڑ نہیں، اپنا اخلاق معاملہ سے کرنے دی لوڑ نہیں، بس یہ کچھ سکتے حضور دی امت، کیا حضور نے نہیں فرمایا تھا عمل کرنا ہے؟ کیا حضور نے فرمایا تھا بخشے بخشایا بس آج کوئی عمل نہیں کرنا ہے؟ اچھی بات، عجیب امت ہے بھائی، بغیر حضور کی اتباع کیے کیسے بخشے بخشائیے؟ جو بندہ بھی جرم کرے گا تو اللہ پاک یہاں اس کا حساب دینا پڑے گا، اللہ اپنی رحمت سے معاف کرنے کی الگ چیز ہے، قانون تو یہ نہیں ہے۔ اور بتا دیا یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، دیکھو یہ زمین مردہ ہی ہوتی ہے، اللہ پاک اس پہ بارش برساتے ہیں تو وہی بہترین فصلیں لہلہانے لگتی ہیں، جس طرح اس مردہ زمین کو اللہ زندہ کرتے ہیں، اس طرح جو مردے ہیں بندے فوت ہو گئے اللہ ان کو بھی زندہ کرتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ، یہ 8 رکوع ہو گئے سورہ نحل کے، اور 14 رکوع ہو گئے 14 پارے کے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے واسطے چھپائیوں میں سوچنے کا مقام ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا، کیا اللہ پاک نے زبردست تذکرہ فرمایا جہاں ساری باتیں اپنی شان، لیکن یہاں دلیل دی نہیں بڑی عجیب ہے۔ فرمایا بے شک تمہارے لیے چھپائیوں میں سوچنے کا مقام ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم پلاتے ہیں ہم تم کو اس کے پیٹ کی چیزوں میں سے، من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے بیچ سے، لبنا خالصا، خالص دودھ، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے وہ بہت خوشگوار ہے۔ دیکھو میں یہ میری قدرت کی نشانی ہے کہ جانور میں رکھے ہوں، یہ جانور ایک گند جمع ہوتی ہے جگہ ہے جہاں گند اکٹھا ہوتا ہے، گوبر پیشاب جانور کا، وہاں سے آپ دیکھ لو خون اور گوبر کے درمیان سے خالص دودھ اللہ پاک میں عطا کر دیتے ہیں، وہ بڑے شوق نہ چھوڑے ہوئے پیتے ہیں۔ اللہ بھی نعمت نہیں، یہ اللہ پاک کی نشانی ہے نا۔ دیکھو بھینس کھاتی ہے سبز چارہ، دودھ دیتی ہے سفید، یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانی ہے نا۔ اب ثمرات النخیل والأعناب، اور نعمت کو برکت کیا جا رہا ہے، اور اللہ پاک نے ہاں جی تمہارے لیے بنائے ہیں کھجور کے پھل، انگور کے، تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، بناتے ہو اس سے نشاتی چیزیں اور خالص روزی ہے تمہاری۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں البتہ نشانیاں کر رکھنے والے لوگوں کے لیے، پھلوں کو پیدا کیا۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ،
حکم دیا آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو، سورہ کا نام سورہ نحل ہے نا، اسی کی مناسبت سے شہد کی مکھی کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ انتخذی من الجبال بیوتا، کہ پہاڑوں پر اپنا گھر بنا، ومن الشجر، اور درختوں پر اپنا گھر بنا، ومما یعرشون، اور ان جگہوں پر جہاں بیلیں جو ہے وہ باندھی جاتی ہیں، بیل لگی ہوئی ہیں. ثم کلی، شہد کی مکھی اللہ پر حکم دیتا کیا، پھر تو کھا من کل ثمرات، ہر قسم کے پھل سے، فصل کی سبول ربی کا ذلولا، پھر چل تو اپنے رب کی راہوں پر صاف، چل تو اپنے رب کی راہوں پر جو صاف پڑے ہیں. یخرج من بطونها شراب، نکلتی ہے اس شہد کی مکھی کے پیٹ سے پینے کی چیز، مختلف الوانہ، جن کے رنگ مختلف ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے. دیکھو شہد کی مکھی، اور میں شہد کی مکھی کے دل میں اللہ پاک یہ بات ڈالتا ہے کہ تو مختلف جگہ پہ اپنے چھتے بنا، پہاڑوں پہ، مکانوں پہ، درختوں پہ پورے بنا. پھر اللہ پاک اس کو حکم دیتا ہے جا فلانے فلانے جا کے پھل جا کے کھا گیا، خدا رس چوس گیا. وہ چلی جاتی ہے مختلف جگہ پہ، خریدتا جا رہی مختلف پھلوں کا رس چوستی. پھر اللہ پاک وہ پیٹ چوں ایسی چیز برآمد کرے جو شہد کہتے ہیں، وہ رنگ مختلف، فرمایا کہ وہ جو شہد ہے یہ لوگوں کے لیے شفا ہے. اب دیکھو کئی بیماریوں کا علاج شہد ہے، کئی بیماریوں کا علاج. تو لہذا جہاں جس بیماری سے شفا نہ ہو رہی ہو تو وہی شہد لے کر ہی کھا لیا کرے، شہد لے کر بطور علاج کے کھا لیا کرے. تو بھائی فرمایا اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. یہ اللہ پاک کی نعمت ہے. اب دیکھو نا جو اللہ پاک نے پیدا کیا، بتا رہے ہیں یہ میں نے پیدا کیا، یہ بنا، تاکہ بندے خالق کی نعمت استعمال کرتے ہیں تو خالق کی عبادت کرنے والے بن جائیں، اوروں کے آگے جھکنے سے بچ جائیں. واللہ خلقکم، اللہ وہ ذات جس نے پیدا کیا تم کو، ثم یتوفاکم، پھر تم کو موت دے گا، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو پہنچایا جاتا ہے نکمی عمر کی طرف، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تاکہ نہ جاننے کے بعد بھی کچھ بھی. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ پاک جاننے والا قدرت والا ہے. اللہ پیدا بھی کرتے ہیں، موت بھی دیتے ہیں. اب دیکھو ایک بندہ پہلے دنیا کے اندر کتنا کمزور، سہارے کا محتاج لوگوں کا، پھر ایسا ہے جوان ہوتا ہے، اتنا جوان ہوتا ہے بس ہر بندے کو ختم ہوتا کہ میرے کا طاقتور بندہ، ہر ایک نوکری ہوتا. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب آہستہ آہستہ بڑھاپے میں، جب بڑھاپا آتا ہے تو میں منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، نکمی عمر کی طرف لٹا دیتے ہیں. نکمی عمر بنا اپنے کام آپ کر سکتا نہ کسی کے کام آ سکتا. عمر ایک جگہ سے بیا اے عمر کی بڑھاپے دی کہ بندہ دوسرے کا محتاج ہو گیا اپنی ذات واسطے، چپ کے گھر سے پیشاب کراتے. اتنا عقل والا دانا سکا کہ ہاں جی کسی کو مشورہ لینا بھی اپنے واسطے ایپ سمجھا سکا کہ ہوں خود دماغ میں صحیح کام نہیں کرتا، پتہ ہی نہیں میرے کو کون بیٹھا تھا، کون جا رہا کیا کہ نہیں. میں اے بھائی انسان دی حقیقت اپنے دماغ کو صحیح استعمال کر لو. رب تعالیٰ دے وجود کا انکار نہ کرو، وہ خالقی کا انکار نہ کرو، وہ توحید کا انکار نہ کرو. ساری مثال اللہ پاک انسان دیکھو جی اللہ تعالیٰ کے یہ تک انسان کی ساری حقیقت کھول کے رکھ کہ بندہ کسی نہ کسی طریقے نہ اپنے رب کو پہچان کی وہی بات کر رہا ہوتا ہے، وہی بننے لگا. میرے اپنے تبلیغ پہ کہتے ہیں نا اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے. یہی ہے 9 رکوع مکمل ہو گئے، سورہ نحل کے 10واں شروع ہو رہا ہے. 15 رکوع مکمل ہو گئے، 14 پارے کے 16واں رکوع شروع ہو رہا ہے. واللہ فضلکم بعضکم علی بعض، اللہ پاک
نے فضیلت دی ہے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق میں، فمن الذین فضلوا براد رزقہم، ہاں جی، سو جن کو فضیلت دی گئی ہے وہ نہیں پہنچا دیتے اپنی روزی علامہ ملکت ایمانہم، ان کو جن کے مالک ہے ان کے ہاتھ، فہم فیہ سوا، کہ وہ بھی ان میں اس معاملے میں برابر ہو جائے، وہ بھی اس معاملے میں برابر ہو جائے۔ افبنعمت اللہ یجحدون، کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ دیکھو ایک اور طرح سے اللہ پاک انسان کو نصیحت کی ہے، کس طرح سے؟ میں دیکھو اس دنیا میں اللہ پاک نے مال سب کو ایک جیسا نہیں دیا، کسی کو زیادہ کسی کو کم، اور جن کو زیادہ دیتا، جن کو اللہ پاک نے فضیلت دیتی ہے، کیا وہ چاہو گا باقی لوگ بھی بالکل برابر دے ہوئے؟ نہیں چاہو گا۔ سرمایہ دار چاہتا ہے ہر بندہ ہی سرمایہ دار ہو جائے، وہ چاہتا ہے کچھ بندے تدے ہوں جڑے میرے متحد ہوں، میرے محتاج ہوں۔ جو بندہ نہیں چاہتا کہ سارے بندے میرے برابر ہو جائیں، اللہ چاہتا ہے؟ اللہ بھی نہیں چاہتا کہ دوسرے لوگ میرے برابر ہو، اس لیے انسانوں بعد آ جاؤ، غیر اللہ کو میرے برابر نہ کرو۔ کیا حکیمانہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اگلی مثال آ رہی، اللہ پاک نے پیدا کی تمہارے واسطے تمہاری اللہ پاک نے پیدا کی تمہارے لیے تمہاری ہی قسم سے بیویاں، وجعل لکم من ازواجکم، اور بنائے اللہ پاک نے تمہاری بیویوں سے بنینا بیٹے، وحفظہ پوتے، ورا زکاتوں میں تجیبات، روزی نہیں تم کو پاکیزہ چیزوں کی، افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، کیا جھوٹی باتوں پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو؟ بھی نعمت کا زبردست بھائی، جب بندہ جوان رہتا ہے اپنے سارے کام خود نہیں کر سکتا، اور اپنا ہر کام اپنی بہن کو اپنی امی کو نہیں کہہ سکتا، اس کو رفیقی حیات کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک رحمت میں بیوی ہوتا، جب بیوی ہوتی تو پتہ چلتا ہے میری اولاد ہو، ہمیں اللہ پاک کی صرف میں بیٹے بھی دیتا پوتے بھی دیتے۔ دیکھو بندے کو کدی خواہش ہوتی بیٹے دی، کدی ہوتی پوتے دی، جدو بندے دی اپنی شادی ہوتی خواہش ہے بیٹے دی، جدو منڈا گیا کیوں پھر کہ اللہ میری پوتا دی دی، اللہ پاک بیٹے بھی دیتا پوتے بھی دیتا، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ اور تسی اپنا حال دیکھ لو تو اللہ کی نعمت کے درد چپ دکھاتے کہ پھر بھی اللہ نے اتنا نوازیا تو پھر کیا اللہ کے چپ دے بھیا بدون من دون اللہ ما لا یملک، پھر کوئی بات اللہ دیکھو یہ اس طرح کی آیتیں کتنی بکواس ہے قرآن کی کہ اللہ پاک مختلف پیرائے سے سمجھا رہا ہے، مختلف پیرائے سے مثالیں دے دے کر اپنے انعامات کو یاد کر کر کے سمجھا رہا ہے، بندہ سمجھ جائے گا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ، اور عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ان کی کہ نہیں مالک ہے وہ ان کے لیے رزق من السماوات والارض شیئا، آسمان و زمین میں سے کسی قسم کی روزی کے، ولا یستطیعون، نہ وہ اس پر قدرت ہی رکھتے ہیں، ولا تضربوا للہ الامثال، لہذا نہ بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ضرب دیکھو یہ جو جنہوں تسی پکارتے ہو اللہ تعالیٰ مرادہ مانگتے ہو جا کے دسو وہ تو ہم روپیہ بھی دیتے کچھ بھی دیتے، ان کی پتہ ہے کچھ نہ دینا کیا ہے، تو پھر وہ خام اللہ کے طرح کوٹی جتنی گلا نہ کرے کرو۔ ہاں جی یہ مشرکین مکہ طرح طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ کے متعلق گھاڑ کر اللہ کے ذمہ لگا دیتے۔ ضرب اللہ، دیکھو اب اور کچھ آتے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ پاک نے بیان کیا مثال ایک غلام کی، ہاں جی، لا یقدر علی شیء، جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، ومن رزقناہ منا رزقا حسنا، اور ایک جس کو ہم نے دی روزی اپنی طرف سے بہترین، فهو ينفق منه سرا وجهرا، بس وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے ہاں جی چھپے ہوئے بھی اور اعلانیہ بھی، ہر یستوون کے دونوں برابر نہیں۔ الحمدللہ، یہ ساری تعریف اللہ کے لیے، وَالْأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ اور ایک غلام ہے، ایک آزاد ہے، ہاں جی ایک بندہ غلام ہے،
جب سے پڑھے گئے غلام آج کل غلام نہیں ہوتے نہیں لگتے نہیں اگے نہیں ہونے یہ کیوں ہونے ہیں پھر وقتی طور پہ معاہدہ ہے نا کہ نہیں غلام بنا ہوا بندیاں اور جو غلام ہوتا ہے نا اس کی ہر چیز اس کے مالک کی ہوتی ہے اس کی ہر چیز اس کے مالک کی غلام اگر کام کرو گا دیہڑی مزدوری کماؤ گا وہ جتنی عمر کی تو وہ دیا وہ مر جائے غلام سارا ماتے آقا دا وہ کچھ نہیں ہے کوئی انسان تھوڑے کو جہاں بھی مارا ہے اللہ دیتا ہے کیوں آکڑ دے سارے کو اتنا مارا کیوں آکڑ دے دیکھو یہ مثال دی اللہ پاک جو غلام ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے پیسے خرچ کر نہیں سکتا اپنی ذات پر خرچ نہیں کر سکتا جو ایک دوسرا بندہ آزاد ہے اس کے پاس ہزار روپے جو بھی کماتا ہے اس کی اپنی جیب میں جاتا ہے اس کا اپنا بینک بیلنس بڑھتا ہے اب بتاؤ کہ یہ دونوں بندے برابر یہ تو جڑا بندہ اللہ کی نعمت کا استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا یہ بندہ اور دوسرا جن کو کوشش نہیں کرتا دونوں برابر کتنا اللہ اکبر وضرب اللہ مثلا رجلین احدهما ابکم لا یقدر ولا شیء وهو کل علی مولاه ایک اور مثال ہے بیان کی اللہ نے مثال دو آدمیوں کی کہ ان میں سے ایک گونگا ہے لا یقدر علی شیء کسی کام کی طاقت بھی نہیں رکھتا وہ کل علی مولاه وہ تو اپنے مولا پر اپنے مالک پر بوجھ ہے اینما یوجہ لا یاتی بخیر جدھر بھی جاتا ہے کوئی چنگا کام کر کے نہیں ہوتا خیر نہیں لاتا جدھر بھی جائے خیر نہیں لاتا حال یستوی ہو کیا یہ برابر ہے ومن یامر بالعدل جو کہ حکم دیتا ہے انصاف کا وہو علی صراط مستقیم وہ ہے سیدھے راستے اور دیکھو دو بندے ہیں ایک بندہ بالکل صحت مند آزاد اور ادھر دل و دماغ کان آنکھ یہ ساری چیزیں صحیح کام کر دو اور دوسرا بندہ کہ وہ غلام بھی ہے اور فرمایا کہ وہ گنگا بول بھی نہیں سکتا ان کوئی کام کرو تو الٹا کوئی ہو نہیں الٹی کر کے آتا اپنے گویا کہ مالک نے بوجھ مالک کا فائدہ کوئی نہیں کرتا اور تسی دسو کہ کیا یہ دونوں بندے ایک بندہ صحیح سارا دوسرا ہی حال ہے دونوں برابر تو لہذا جڑے بندے اللہ پاک کی نعمت کا استعمال کر کے شکر ادا کرتے ہیں یہی تو جڑا بندہ بالکل کسی کا آپ کاہے جوگا بھی نہیں تے پھر بھی اللہ پاک کا نہ شکرا ہوا دسو پھر وقت آپ کہیں جی بھی گل کرنا نہیں کیوں کر لیں دونوں کتنا برابر ہوں گے دونوں جی اللہ اکبر چلو یہ 10 رکوع مکمل ہو گئے سورہ نحل کے 11واں رکوع انشاءاللہ سب کو پڑھیں گے اور 16 رکوع مکمل ہو گئے 14 پارے کے اور 17واں رکوع انشاءاللہ سب کو